آج جمعرات تھی، ہمیشہ مجھے اس دن کا انتظار رہتا تھا۔ اس دن مجھے ایک عجیب سا سکون اور دل میں اطمینان ابھرتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ آج کے دن میں غریب لوگوں میں مفت روشن تقسیم کیا کرتا تھا، اور یہ میری اپنی امی کی زندگی سے ہی معمول تھا۔ جب یہ جمعرات کا دن آتا تو میں صبح سے لاشعوری طور پر خود کو اس نیک کام پر دل سے رضامندی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتا، مگر اس بار جب جمعرات آئی تو میں بہت مصروف تھا۔ اچانک جیسے بھی میں بھول گیا، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میری بیگم کے میری زندگی میں آنے کے بعد میری مصروفیات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جب میں آفس میں تھا تو تب میرے گارڈ نے مجھے کال کر کے اس بارے میں یاد دلایا کہ آفس کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں۔ میں اپنے سر پہ ہاتھ مار کے رہ گیا کہ میں جمعرات کے دن کو کیسے بھول گیا۔ جلدی سے میں نے پھر راشن کا انتظام کیا اور لوگوں میں راشن تقسیم کرنے لگا۔ ایک بار پھر سے میرا دل اطمینان اور سکون سے مالا مال ہو گیا تھا۔ غریب اور لاچار لوگوں کی دعائیں لے کر میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ دعائیں ہی تم تھیں جنہوں نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میرے ابو کا بزنس، جسے اب میں ہی سنبھال رہا تھا، دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، اور میں اس سب کا ذمہ دار ان نیک لوگوں کی دعاؤں کو ہی قرار دیا کرتا تھا۔ میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہمیشہ میں ان لوگوں کی مدد کروں جو سچ میں حقدار ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، جو غریب بن کر آتے ہیں اور راشن لے کر مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں اپنے آفس کے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ آج مجھے معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ گھر آیا تو فاطمہ سجی سوری میری ہی انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں دل سے مسکرا دیا۔ آج آپ کہاں رہ گئے؟ بہت دیر لگا دی۔ میں نے اسے مختصر آئینے روٹین کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ حیران پریشان رہ گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کے پچگانہ پن کو دیکھ کر میں ہنس پڑا تھا۔ یقین کیوں نہیں آ رہا کہ تمہارا شوہر بھی کوئی نیک کام کر سکتا ہے؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ کنجوس ہوتے ہیں، ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، وہ غریبوں میں بانٹ نہیں سکتے بلکہ ان کی بے بسی کا جیسے تماشا دیکھتے ہیں۔ بات کہتے کہتے وہ کچھ کھوسی گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی جب بھی میں نے اسے دیکھا یا وہ ملی تو ہمیشہ ہی بات کرتے کرتے نہ جانے کہاں کھو جایا کرتی تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی تب سے مجھے اسے قریب سے دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا تھا۔ اس کی ہر عادت ہی مجھے بہت پیاری لگتی تھی، ہر بات ہی سب سے الگ تھی، مگر ایک بات کا مجھے شکوہ بھی تھا کہ اس نے آج تک مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا، نہ اپنے ماں باپ کے بارے میں، نہ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اور نہ ہی اپنے پہلے شوہر کے بارے میں جس نے اسے 1 سال کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ میں جب بھی اس کے بارے میں پوچھتا تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتی، آپ مجھ سے ان باتوں کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں جنہیں یاد کر کے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ میرا باپ ہے نہ ماں، بس آپ یہی سمجھ لے کہ میں یتیم خانے میں پلی بڑی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتا۔ فاطمہ میرے کپڑوں کے کارخانے میں جا کر کام کرتی تھی۔ کارخانے میں میرا آنا جانا کم ہی رہتا تھا، مگر جب بھی میں وہاں جاتا تو فاطمہ کو ہمہ وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف پاتا تھا۔ اس کا کام آفس ورک میں تھا، اس لیے اس کے ساتھ میرا آمنا سامنا رہتا تھا۔ اس کی جھکی جھکی پلکوں اور جھکے سر نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تھا جس خاندان سے میں تعلق رکھتا تھا اور جس قدر پیسے کا میں مالک تھا۔ میرے آس پاس لڑکیاں پروانوں کی طرح ہی گھومتی رہتی تھیں، وہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے اور شادی کرنے کے لیے بری طرح تڑپ رہی تھیں، مگر میں ایسی لڑکیوں سے بہت الجھن کھاتا تھا اور ان سے دور دور رہا کرتا تھا۔ فاطمہ کے اسی انداز نے مجھے اس کی طرف مائل کیا تھا، اور جب میں نے اسے شادی کی پیشکش کی تو وہ حیران پریشان نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی تھی کہ اس نے کسی قسم کے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا بلکہ مجھے اپنے پیار میں سچ بتایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ اختلافات ہونے کے بنا پر 1 سال کے بعد ہی اسے طلاق ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی پہلی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں خوش تھا کہ جو لڑکی مجھے پسند آئی ہے وہ کردار کی اچھی ہے اور صاف گواہ اتنی ہے کہ اپنے بارے میں اتنی تلخ بات بھی اس نے اتنے آرام سے مجھے بتا دی ہے۔ میری نظروں میں اس کی قدر و عزت اور بڑھ گئی تھی، اور یوں میں نے فاطمہ کو سادگی سے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ پھر شادی کے کچھ دن بعد
میں نے شہر کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں دھوم دھام سے ولیمہ کیا تھا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے فاطمہ کو اتنے اہتمام سے تیار دیکھا تھا۔ ڈیزائز سوٹ پہنے اور بیوٹی سیلون سے میک اپ کرنے کے بعد وہ تو کوئی افسرا ہی لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی حیا سے ڈھکی ہوئی پلکیں اسے اور ہی روپ بخش رہی تھیں۔ میرے جتنے بھی جاننے والے تھے وہ میری قسمت پر رشک کر رہے تھے، اور جو لڑکیاں مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھیں وہ بری طرح سے جل کر خاک ہو گئی تھیں۔ مجھے کسی کے تبصرے یا رویے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب سے میرے ماں باپ مجھ سے بچھڑے تھے تب سے میں بالکل اکیلا پڑ گیا تھا، اور اب اتنے عرصے کے بعد جا کر مجھے سکون کا سانس نصیب ہوا تھا۔ اکثر میرے بابا باتوں باتوں میں کہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے چاند چہرہ نہیں بلکہ نیک سیرت لڑکی لے کر آؤں گا، اور اب میں نے ان کی بات کو پورا کر دیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے فیصلے پر فخر کرتے۔ شادی سے پہلے فاطمہ ایک ہاسٹل میں رہتی تھی، اور اس سے پہلے یتیم خانے میں نے اسے زیادہ قرید نامناسب نہیں سمجھا تھا۔ میرا وہی معمول تھا، روزانہ اپنے آفس جانا، ایک چکر اپنے کارخانے لگانا، اور پھر ہر جمعرات کو نظر و نیاز اور راشن تقسیم کرنا۔ اب تو فاطمہ بھی میرے ساتھ کچھ کام میں شامل ہوتی تھی۔ اس دن جب میں راشن تقسیم کرنے کے لیے آیا تو فاطمہ کی طبیعت خراب تھی۔ میں اکیلا ہی راشن تقسیم کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ تبھی میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر صدیوں کے غم نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت اداس اور پریشان تھا، بار بار وہ کھانس رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا جو کوفت سے اس بوڑھے آدمی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کا بیٹا تھا، پوتا تھا یا کون تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے بتاؤں کہ یہ باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اس نعمت کی قدر کرو، ورنہ یہ نعمت چھن گئی تو پچھتاؤ گے، مگر میں چاہ کر بھی اسے یہ الفاظ ادا نہیں کر سکا تھا۔ ایک ایک کر کے سبھی لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں جب اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میری نظر اس بوڑھے آدمی پر پڑی جو تھکے ہارے قدموں سے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا اور خالی خالی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جس بات نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تھا وہ تھے ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو زاروں کی طرح بہہ جا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے ہوئے تھے اور آہستہ آواز میں بڑبڑاتے ہوئے نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ میرے بے اختیار قدم اس بوڑھے کی طرف چل پڑے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انجان طاقت مجھے اس کی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں اس کے پاس گیا۔ کیا بات ہے بابا جی، آپ یہاں اکیلے کیوں ہیں؟ اور جو لڑکا آپ کے ساتھ تھا وہ کہاں ہے؟ آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے، اسے آپ کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ موسم بھی خراب ہے، بارش بھی ہونے والی ہے۔ میں نے ایک نظر آسمان کی طرف ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ بادل بھی بس برسنے کے لیے تیار تھے۔ سردی آج معمول سے زیادہ تھی۔ ایسے میں وہ بوڑھا آدمی ہلکی سی سویٹر پہنے، پاؤں میں پرانے سے کھلے جوتے پہنے جانے کیسے سردی کو برداشت کر رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر ہی جھری جھری سی آ گئی۔ میری بات پر بابے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا۔ بیٹا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا جس سے میں نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا تھا، اب وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر گیا، بے آسرا چھوڑ گیا۔ بتاؤ، کیا اس دن کے لیے میں نے اپنی اولاد کو اللہ سے مدد رو رو کر مانگا تھا؟ اس کی بات سن کر تو میں سن ہو گیا رہ گیا تھا۔ کیا ہو کوئی بیٹا اپنا اتنا ظلم کر سکتا ہے؟ یا اللہ، کیسے وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر چلا گیا؟ میں نے ایک لمحے میں ہی فیصلہ کر لیا تھا، آپ آئے میرے ساتھ میرے گھر میں آپ کا بیٹا بن کر ہی آپ کی خدمت کروں گا، آپ کو کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ بھی نظر آنے لگی۔ ایک بار پھر سے وہ بری طرح سے کھانسنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے بوڑھے آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھا دیا، باتوں باتوں میں اس سے گھر کا ایڈریس پوچھا تاکہ اس کے بیٹے کو اچھا سبق سکھا سکوں۔ اس بات کا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بوڑھے آدمی کو اپنے گھر ہی لے کر جاؤں گا، مگر ایک بار اس کے بیٹے کو اپنے باپ کی قدر کروانا چاہتا تھا۔ مگر وہ آدمی تو اپنے گھر کا پتہ ہی بھول گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو بس اپنے بیٹے کا نام، اس کے علاوہ اسے اپنے گھر کی گلی یا پتہ کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور میں نے بھی انہیں زیادہ تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ انہیں ہسپتال لے کر گیا۔ کھانا کھلانے کے بعد ہی میں گھر لے کر آیا تھا۔ آج میں معمول سے زیادہ تھک گیا تھا۔ بابا جی کو میں نے گیسٹ روم میں بٹھایا، ان سے ایک بار پھر کھانے اور چائے پانی کے بارے میں پوچھا۔ ملازمہ کو چائے کا بول کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ فاطمہ جیسے میرا ہی انتظار کر رہی تھی، مجھے دیکھ کر بے تابی سے میرے پاس آئی تھی۔
اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر میں ایک پل کو محبت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا بات ہے فاطمہ، اتنی خوشی کیوں لگ رہی ہو؟ میری بات پر اس نے شرماتے ہوئے مجھے ایسی خبر سنائی جسے سن کر میں خوشی سے جھومنے لگا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں، اور یہ خبر سننے کا تو میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ میں کتنی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتا رہا۔ پھر اچانک سے مجھے اس بوڑھے کا خیال آیا، تو میں نے فاطمہ کچھ کے بارے میں بتایا اور اسے ملوانے کے لیے گیسٹ روم میں آ گیا۔ جیسے ہی ہم گیسٹ روم کے اندر داخل ہوئے، فضا میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی طاری تھی۔ وہ بوڑھا آدمی جسے میں چند لمحے پہلے سڑک سے ایک لاوارث سمجھ کر لایا تھا، صوفے کے کونے میں دبکا بیٹھا اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے پرانے سویٹر کے دھاگے کھینچ رہا تھا۔ فاطمہ جو ابھی چند منٹ پہلے کمرے باپ بننے کی خوشی میں مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے کی رنگت اچانک زرد پڑ گئی۔ اس کے قدم وہیں دہلیز پر جم گئے اور ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اس کے لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز کمرے کے سکوت کو توڑا، لیکن فاطمہ کی نظریں اس بوڑھے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک فاطمہ کے حلق سے ایک ایسی دلدوز چیخ نکلی جس نے میرے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ وہ کسی پاگل کی طرح دوڑی اور اس بوڑھے آدمی کے قدموں میں گر گئی۔ وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ تڑپ رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں اور وہ اپنا سر ان کے پیروں پر مار مار کر دھاڑے مارنے لگی۔ ابو، میرے اللہ، یہ میرے ابو ہیں۔ اس کی آواز میں وہ کرب تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ بوڑھا آدمی جواب تک اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ فاطمہ کی آواز سن کر ساکت ہو گیا۔ اس نے رستے ہوئے اپنے دھندلے ہاتھ اٹھائے اور فاطمہ کے سر کو چھونے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی دو قطاریں نکلیں اور اس کے سوکھے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ فاطمہ میری بیٹی، میں ساکت و جامد یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میرا ذہن سن ہو چکا تھا۔ جس لڑکی کو میں نے یتیم سمجھ کر اپنایا تھا، جس کی معصومیت اور کردار کی سچائی میں پر فخر کرتا تھا، وہ آج ایک بکھری ہوئی کہانی کی طرح میرے سامنے تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے کندھوں سے اسے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ زمین سے چمٹی ہوئی تھی، جیسے آج وہ زمین میں دھس جانا چاہتی ہو۔ کافی دیر کی تڑپ اور آہ بکا کے بعد جب فاطمہ کچھ سنبھلی تو میں نے اسے سختی سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ میری آنکھوں میں اب حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانا خوف بھی تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، فاطمہ یہ سب کیا ہے؟ تم تو کہتی تھی تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم یتیم خانے میں پلی بڑی ہو، پھر یہ بوڑھا آدمی تمہارا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے اپنے جیتے جی اپنے باپ کو کیوں چھوڑا تھا؟ کیوں ہمیں اس اندھیرے میں رکھا؟ فاطمہ نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا جو کسی مجرم کے چہرے پر ہوتا ہے جب اس کا گناہ سرِ عام کھل جائے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اگر میں نے آپ کو سچ بتا دیا تو آپ مجھ سے نفرت کریں گے، آپ مجھے اسی وقت اس گھر سے نکال دیں گے، میں آپ کی نظروں میں گر جاؤں گی، میں یہ بوجھ سہ نہیں پاؤں گی۔ اس کی آواز میں موجود خوف نے مجھے مزید بے چین کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے یقین دلایا، فاطمہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں تمہاری سچائی کی وجہ سے اپنایا تھا، مجھے سچ بتاؤ، میں تم سے نفرت نہیں کروں گا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ تم نے اپنے بوڑھے باپ کو تنہا چھوڑ دیا؟ وہ کیا مجبوری تھی یا وہ کیا خطا تھی جس نے تمہیں اپنے ہی خون سے دور کر دیا؟ فاطمہ نے ایک لمبی سسکی لی جیسے وہ برسوں کا بوجھ اپنے سینے سے اتارنے لگی ہو۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور کانپتے لہجے میں کہنا شروع کیا، یہ سب میری نادانی اور میری عقل پر پڑے ہوئے پردے کا نتیجہ تھا۔ جس وقت میں کالج میں پڑھتی تھی، ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ کہنے میں بہت بھلا اور باتوں کا بہت میٹھا تھا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ وہ بتانے لگی کہ وہ لڑکا روز اس کا پیچھا کرتا، اسے جھوٹے خواب دکھاتا اور اسے یقین دلاتا کہ وہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس نے مجھے محبت کے ایسے سبز داغ دکھائے کہ مجھے اپنے گھر کی دیواریں قید خانے لگنے لگیں۔ مجھے لگنے لگا کہ میرے باپ کی محبت ایک بوجھ ہے اور میرے بھائی کا تحفظ میری آزادی کا رکاوٹ ہے۔ اس لڑکے نے مجھے آہستہ آہستہ اپنے خاندان کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہارے گھر والے ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دیں گے، اس لیے اگر ہمیں ساتھ رہنا ہے تو
ہمیں اس گھر کو، اس شہر کو چھوڑنا ہوگا۔ فاطمہ کے آنسو اب اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس لڑکے نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا، کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہ رہی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے پیچھے میرے بوڑھے باپ کی عزت کا کیا ہوگا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جس بھائی نے مجھے اپنی ہتھیلیوں پر پالا وہ لوگ کیا منہ دکھائے گا۔ بس ایک رات میں نے اپنی بگڑی اچھالنے کا فیصلہ کر لیا اور اس لڑکے کے ساتھ بھاگنے کے لیے گھر کی دہلیز پار کر لی۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ لڑکی جسے میں نے سہارا پاس سمجھا، وہ ایک ایسی کہانی کا حصہ تھی جس کا تصور ہی میرے لیے بھیانک تھا۔ لیکن فاطمہ کا اعتراف ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں موجود کرب بتا رہا تھا کہ اس نے اس ایک فیصلے کی بہت بھاری قیمت چکائی تھی۔ وہ لڑکا جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ داؤد پر لگایا تھا، وہ دراصل اس کا زندگی کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہونے والا تھا۔ فاطمہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا اور آواز کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کہانی کے اس موڑ پر تھی جہاں زندگی نے اسے کے گناہوں کی سزا دینا شروع کی تھی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ بھاگ تو گئی، اس نے ایک لمبی سسکی لی کر کہنا شروع کیا، لیکن بھاگنے کے محض چند دن بعد ہی اس کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ جسے میں اپنی کائنات سمجھ بیٹھی تھی، وہ دراصل ایک شکاری تھا جو معصوم لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلتا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ وہ مجھے ایک ایسی دلدل میں دھکیلنا چاہتا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ وہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتا تھا، وہ مجھے بیچنا چاہتا تھا۔ فاطمہ کی آواز لرزنے لگی۔ وہ مجھ پر تشدد کرتا، مجھے ڈراتا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میرے گھر والوں کو بتا دے گا کہ میں کہاں ہوں اور وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ لیکن میرے اندر کی غیرت ابھی بھی مری نہیں تھی۔ میں اس سب کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک رات جب وہ نشے میں دھت سو رہا تھا، میں اپنی جان پر کھیل کر وہاں سے بھاگی۔ میں نہ گھر جا سکتی تھی اور نہ اس کے پاس رہ سکتی تھی۔ میں نے ایک دور در شہر کے ہاسٹل میں پناہ لی۔ وہاں میں نے دن رات ایک کر کے سلائی کڑھائی اور پھر عدالت کے ذریعے اسے خلا حاصل کی۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ ہر وقت مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے رونا آتا تھا۔ مجھے وہ راتیں یاد آتی جب میں اپنے باپ کے سائے میں سکون سے سوتی تھی اور اب میں درد بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور میری طرف دیکھ کر بولی، کئی سال بیت گئے ہیں، میں نے اسی طرف اور پچھتاوے کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کی۔ میں نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا کہ ماضی کی یادیں مجھے پاگل نہ کر دیں۔ پھر مجھے آپ کے کارخانے میں نوکری مل گئی۔ میں نے آپ سے سچ چھپایا کیونکہ میں ڈرتی تھی کہ معاشرہ مجھے بھی قبول نہیں کرے گا۔ باقی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ ایک وفادار بیوی بن کر دکھایا، لیکن میرے اندر کا وہ زخم کبھی نہیں بھرا۔ اب باری ان بوڑھے باپ کی تھی جو اب تک خاموشی سے فاطمہ کی باتیں سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں تھا۔ انہوں نے کانپتی آواز میں اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ بیٹا، تیرے جانے کے بعد میرا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ تیرا بھائی ساجد جو کبھی فخر سے سر اٹھا کر چلتا تھا، لوگوں کے تانوں تلے دب گیا۔ اس کی شادی جس لڑکی سے ہوئی تھی وہ بھی اسے ہر وقت تیرے بھاگنے کا تانا دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی جس گھر کی بیٹی گھر سے بھاگ جائے اس گھر کی کیا عزت۔ میری بہو ہر وقت مجھے سناتی کہ میری بیٹی نے پگڑی اچھال دی، اس نے ہماری نسلوں کو داغدار کر دیا۔ ساجد ان باتوں سے تنگ آ کر ذہنی مریض بن گیا۔ اس نے خود کو گھر میں قید کر لیا اور اس کا سارا غصہ مجھ پر نکلنے لگا۔ بوڑھے بابا نے روتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ان کے اپنے بیٹے اور بہو نے انہیں بوجھ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ساجد کہتا تھا کہ ابو، یہ سب آپ کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ اس نے محلے والوں سے ملنا چھوڑ دیا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ ہر وقت مجھ کو ستاتا رہا۔ آج جب میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو میری بہو نے صاف کہہ دیا کہ اس بوجھ کو کہیں چھوڑاؤ۔ ساجد نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور مجھے اس طرح سڑک پر بے آسرا چھوڑ دیا جیسے میرا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ میں یہ سب سن کر سجدہ رہ گیا تھا۔ ایک بیٹی کی نادانی نے پورے خاندان کو کس طرح بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ بھائی جو محافظ تھا اب نفرت کی آگ میں جل رہا تھا، اور وہ باپ جو ممتا کا روپ تھا
اب اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ میں نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا، جواب بھی رو رہی تھی۔ فاطمہ پچھتاوا تو توبہ کی پہلی سیڑھی ہے اور تم نے برسوں تڑپ کر اپنا کفارہ ادا کیا ہے۔ بابا جی آپ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ جس بیٹے نے آپ کو چھوڑا اللہ اسے ہدایت دے، لیکن اب میں آپ کا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ اس رات ہم تینوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ فاطمہ کو اس کا باپ مل گیا تھا، باپ کو اس کی بھٹکی ہوئی بیٹی مل گئی تھی، اور مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ زندگی میں سکون صرف پیسے سے نہیں بلکہ اپنوں کو معاف کرنے اور انہیں سہارا دینے میں ملتا ہے۔ فاطمہ کی آپ بیتی نے میرے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں بلکہ ہمدردی پیدا کر دی تھی، کیونکہ وہ ایک بہادر لڑکی تھی جو غلطی کرنے کے بعد سنبھل گئی تھی اور اب اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دینے دے رہی تھی۔ اس منظر میں مجھے کمی لگ رہی تھی اور وہ تھی کہ ساجد کی کمی۔ میں نے فاطمہ سے اس کے گھر کا پتہ لیا اور پھر ساجد سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ سامنے بیٹھے اپنے بوڑھے باپ اور برسوں بعد نظر آنے والی بہن فاطمہ کو دیکھ کر ساجد کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے چہرے پر غصے اور دکھ کی ایک لہر آئی، لیکن جب اس نے فاطمہ کو ندامت سے روتے اور بابا جی کو بے بسی سے اپنی طرف دیکھتے پایا تو اس کے دل میں جمی برسوں کی برف پگھلنے لگی۔ فاطمہ بھاگ کر ساجد کے قدموں میں گر گئی اور رو کر معافی مانگنے لگی۔ ساجد نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر تڑپ کر اسے گلے لگا لیا۔ بھائی اور بہن کی وہ سسکیاں کمرے کے دور دور دیوار کو ہلا رہی تھیں۔ ساجد نے اپنے باپ کے ہاتھ چومے کر اپنی تلخ کلامی اور انہیں گھر سے نکالنے پر معافی مانگی۔ بابا جی نے دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مرنے سے پہلے ان کا بکھرا ہوا گھر دوبارہ ایک ہو گیا۔ اس رات ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ وہ نفرت جو برسوں کا بوجھ بن چکی تھی وہ اب محنت میں بدل گئی تھی۔ فاطمہ کو اس کا خاندان مل گیا اور بابا جی کو ان کا بیٹا اور بیٹی۔ میں دور دو کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے مجھے اس ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑنے کا ذریعہ بنایا۔ ماضی کے زخم اب بھر چکے تھے اور ہم سب ایک نئی اور پرسکون زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ دوستو آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ہماری کہانی کو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل شیپ سٹوریز پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔